السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الاعراف کی آیت نمبر 143 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس سے پہلے پچھلی آیت کا ایک ریکیپ۔ ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کی مدت مقرر کی اور اسے مزید 10 راتوں سے مکمل کیا۔ اس طرح اس کے رب کی مقررہ مدت کل 40 راتیں کوہ طور پر پوری ہو گئی۔ جاتے وقت موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا تھا، میری قوم میں میری جانشینی کرنا، ان کی اصلاح کرتے رہنا اور فساد کرنے والوں کی راہ پر نہ چلنا۔ یہ سابقہ آیت، اس کے اوپر ہم لیکچر کر چکے ہیں۔ اب ہم آئیں گے آج کے اس لیکچر کی طرف، سورہ الاعراف آیت نمبر 143۔ تو سلسلہ کلام آگے بڑھتے ہوئے بات یہ ہو رہی ہے، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، جب موسیٰ ہمارے مقرر کردہ وقت پر کوہ طور پر پہنچا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا، تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے آگے ایک گزارش کی، التجا کی، کیا؟ قال ربی ارنی انظر الیک، تو موسیٰ نے التجا کی، اے میرے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا کہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ اب اس کے جواب میں اللہ نے کیا کہا، آگے وہ چیز آ رہی ہے۔ اللہ نے کہا، قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی۔ اللہ نے کہا کہ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا، لیکن تو اس پہاڑ کی طرف دیکھتا رہ، اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو مجھے دیکھ سکے گا۔ اس کے بعد آگے کیا ہوا؟ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنی تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر ڈالا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس کے بعد آگے الفاظ ہیں، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، پھر جب موسیٰ کو ہوش آیا تو اس نے عرض کیا، اے اللہ تو نہایت بلند و بالا ہے، تجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ یعنی یہ جو الفاظ ہیں بریکٹ میں دیے ہوئے، تجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، یہ چیز سبحانکہ میں آ گئی۔ یہ ہے قرآن کا اعجاز۔ اس کے جو الفاظ ہیں بڑے ہی جامع ہیں اور بڑے ہی ان کے اندر ڈینس ہے۔ چھوٹے سے ایک لفظ میں پوری کی پوری بات کہہ دی جاتی۔ اب سبحانکہ کہہ کے پوری وہ چیز بیان کر دی قرآن نے۔ تو بلند و بالا ہے، یعنی تجھے نہیں دیکھا جا سکتا، کوئی آنکھ تجھے نہیں دیکھ سکتی۔ آگے ہے کہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں، یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ اب یہاں پر یہ آیت پوری ہوگی۔ اب اس کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کا موسیٰ سے کلام کرنا، قرآن کریم میں جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، اس طرح سے یہ جو معاملہ ہے نا، اللہ کا براہ راست کسی نبی سے بات کرنا، یہ موسیٰ علیہ السلام کا ہی اعجاز ہے۔ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بات کی۔ اب کیسے بات کی، اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ہماری محدود عقل جو ہے، اللہ کی وحی کے آنے کو، اس کے نازل ہونے کو، الفاظ کی شکل میں نبیوں کے قلب کے اوپر القاء ہونے کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور پھر یہ جو کلام کرنا، یہ تو اس سے بھی بڑی آگے چیز ہے، بڑی گہری چیز ہے، تو اس کو تو بالکل ہی نہیں سمجھ سکتے۔ لیکن ہر چیز کا ایک دائرہ کار ہوتا ہے، تو لامحدود کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ لامحدود صرف اللہ ہے، اس کے اختیارات ہیں، اس کی قدرت ہے۔ تو انسان کی جو عقل ہے
جو بڑی عظیم نعمت ہے، عقلی صلاحیت، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، یہ بڑی ہی عظیم چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، تو وہ بھی ایک محدود ہے، لامحدود نہیں ہے۔ اللہ کی جو وحی ہے وہ کیسے آتی تھی، اس کی کیفیت کیا ہوتی تھی، اس کی نیچر کیا ہوتی تھی، ماہیت کیا ہوتی تھی، انسانی عقل یہ معلوم نہیں کر سکتی۔ لیکن وحی کا جو کنٹینٹ ہوتا ہے، جو کچھ وحی کے اندر کہا گیا ہوتا ہے، اس کو انسانی عقل سمجھ بھی سکتی ہے، اس کا پریگمیٹک ٹیسٹ بھی کر سکتی ہے، اور اس کے اوپر اپنا کوئی نتیجہ بھی مرتب کر سکتی ہے، اور جان سکتی ہے کہ یہ جو ضابطے ہیں جو بذریعہ وحی دیے گئے ہیں یہ انسانیت کے لیے فائدہ مند ہیں یا نہیں۔ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ وحی کے اندر جو کنٹینٹ ہوتا ہے، جو کچھ کہا گیا ہوتا ہے، اس کو ہم اپنے مشاہدات سے، تجربات سے چیک کر سکتے ہیں کہ جو کچھ اس میں کہا گیا ہے آیا وہ صحیح ہے یا غلط۔ تو اس کو تو ہم اس کا ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں، اس کو امپلیمنٹ کر کے۔ اگر معاشرے میں دو سوسائٹی بنا دی جائیں، ایک سوسائٹی وحی کے اوپر عمل کرنے والی ہو، جو وحی کے ضابطے ہیں، خدائی ضابطے، ان کے اوپر عمل کرنے والی ہو، اور ایک سوسائٹی اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والی ہو، تو یہ پریگمیٹک ٹیسٹ ہو گیا۔ اس سے جب وہ اس طرح سے دو چیزیں ہو جائیں گی نا، وہ دونوں ایک دوسرے میں عمل دخل نہ کریں، وہ وحی کے، اللہ کے احکام اور اس کے ضابطوں کے مطابق زندگی گزارے ایک سوسائٹی، دوسری سوسائٹی اپنے بنائے ہوئے سیاسی، معاشرتی، معاشی اور مذہبی قوانین کے مطابق زندگی گزارے۔ تو ان دونوں کی زندگی کے جو نتائج ہیں کامیابی کے یا ناکامی کے، وہ ثابت کر دیں گے کہ وحی کے اندر جو کچھ کہا گیا ہے وہ انسانیت کی فائدے کے لیے۔ تو اس طرح سے اگر یہ ٹیسٹ کر دیا جائے تو وحی جو ہے اس کے متعلق ہم جان سکتے ہیں، واضح کر سکتے ہیں اس کے قوانین کو نافذ کر کے۔ لیکن یہ آتی کیسے تھی، اس کی کیفیت کیا ہوتی تھی، نبی کے دل کے اوپر القاء کیسے ہوتی تھی، اس کیفیت کو انسانی عقل نہیں سمجھ سکتی۔ اس کو آپ ایک مثال سے لے لیں، قرآن میں ہے فغشاها ما غشا، سورۃ النجم میں، کہ حیرت ہی حیرت، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ یعنی اس کو اگر کوئی تمثیل دی جائے نا، کوئی مثال سے بیان کیا جائے، تو جیسے کوئی شخص گرم دھوپ میں صحرا میں کھڑا ہو، لکو دک صحرا میں، کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ مشرق کدھر ہے، مغرب کدھر ہے، شمال کدھر ہے، جنوب کدھر ہے، سورج بالکل یوں کہہ لیں خط استوا کے اوپر آیا ہوا ہے درمیان میں۔ تو اب کوئی نہیں پتہ چل رہا کہ گرمی کی شدت، اس سے جو لہریں ابھر رہی ہیں، اس سے جو دھوپ کی تمازت سے، حدت سے جو بھاپ اٹھ رہی ہے گرم ریت سے، دور سے چمکتی ہوئی ریت پانی اور نظر آ رہی ہے، وہ شخص پیاسا ہے اور وہ چمکتی ہوئی ریت کو پانی سمجھ رہا ہے، اس کو سراب بولتے ہیں اردو میں۔ تو یہ حالت ہو اس شخص کی، اس کو کوئی سمجھ نہ آ رہا ہو، یہ پوزیشن ہوتی ہے جب کوئی شخص وحی کو سمجھنے کی کوشش کرے گا کہ اس کی آنے کی، نازل ہونے کی، نبی کے دل کے اوپر القاء ہونے کی کیفیت کیا ہے، تو اس کے لیے قرآن نے کہا ہے فغشا ما غشا۔ یہ حالت ہو جاتی ہے اس شخص کی، جان نہیں سکتا۔ یہ اللہ کا راز ہے کیسے آتی۔ ہاں، جو جان سکتا ہے وہ یہ ہے جو اس سے متعلقہ ہے، وہ یہ کہ انسانوں سے متعلقہ جو اس کے اندر ضابطے دیے گئے ہیں، آیا وہ انسانیت ساز ہیں یا نہیں، اس کا پریگمیٹک ٹیسٹ کر لے۔ وہ اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ یہ جو قوانین اور ضابطے اللہ نے دیے ہیں ایز اے کریٹر، اپنی مخلوق کے لیے جو دیے ہیں، وہ ضابطے انسانی عقل نہیں بنا سکتے، وہ صرف اور صرف اس کا کریٹر ہی بنا سکتا ہے، جو اس کی نیڈز اور وانٹس کو جانتا ہے، وہی بنا سکتا ہے۔ انسانی عقل فیصلہ نہیں کر سکتی۔ تو وہاں پر تو پھر اس انسانی عقل جو ہے اللہ کی ہدایات کی محتاج ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی ترقی ہو رہی ہے
اس کے لیے اللہ نے انسانوں کو عقل دی ہے، اس کو استعمال کر کے کائناتی علوم و فنون کو حاصل کر کے انسان بڑی بڑی ڈسکوریز کر سکتا ہے، بڑے بڑے میگا اسٹرکچر کھڑے کر سکتا ہے۔ لیکن انسانوں سے متعلق جو ضابطے ہیں انسانی عقل وہ نہیں بنا سکتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر بنے بنائے ضابطے دیے ہیں، کیونکہ انسانی عقل نہیں بنا سکتی، بنے بنائے ضابطے دیے ہیں۔ ان ضابطوں کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو انتظامی لیول کی چیزیں ہیں، بائی لاز ہیں، انسان وہ بنا سکتا ہے، قانون سازی نہیں کر سکتا۔ وہ چاہے سیاسی قانون سازی ہو، یعنی مملکت کا جو نظام چلانا ہے، یہ سیاست کی چیزیں ہیں نا، یہ قانون سازی انسان نہیں کر سکتے۔ اسی طرح معاشی قوانین جب انسان بنائیں گے تو اپنی سوسائٹی کو فائدہ دینے کے لیے بنائیں گے، سیاسی قوانین بنائیں گے تو اپنی سوسائٹی کو فائدہ دینے کے لیے بنائیں گے، معاشرتی یا مذہبی قوانین بنائیں گے تو اپنے طبقوں کے فائدے کے لیے بنائیں گے، دوسروں کے لیے تو وہ ان کے قوانین جو ہوں گے وہ استحصالی قوانین ہوں گے۔ دنیا کے اندر ایک قوم کا مفاد دوسری قوم کا نقصان ہوتا ہے، اور دوسری قوم کا مفاد باقی دوسری قوموں کے لیے، پہلی قوموں کے لیے نقصان ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے مفاد کے اندر ٹکراؤ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ جو قوانین دیتا ہے وہ پوری انسانیت کے فائدے کے لیے ہوتے ہیں، عالمگیر قوانین ہوتے ہیں، یونیورسل قوانین ہوتے ہیں۔ تو یہ جو یونیورسل قوانین ہیں یہ صرف اللہ دے سکتا ہے، انسانی عقل معلوم نہیں کر سکتی۔ تو یہاں پر ایک چیز آ گئی کہ اللہ کا جو کلام کرنا ہے اس کی کیفیت کیا ہے ہم نہیں جان سکتے، اور اس کے اوپر جتنا بھی جاننے کی کوشش کریں گے تو وہ جھوٹے سچے قصے تو بنائیں گے، اسٹوریاں تو بنائیں گے، جیسے کہ تفسیروں کے اندر بنائی ہوئی ہیں کہ وہ گھنٹیاں بجتی تھیں، ران کی ہڈی بھاری ہو جاتی تھی، پسینے آنے لگ جاتے تھے، اس طرح کی چیزیں انہوں نے نا وحی کی وہ نشانیاں بنائی ہوئی ہیں۔ تو یہ انسانی تخیل ہے، انسانی سوچ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی نشانیاں اپنی کتاب کے اندر نہیں دی ہوئی، جیسے قیامت کی کوئی نشانی نہیں دی گئی۔ ہمارے جو مذہب ہے ان کے اندر اس طرح کی چیزیں ڈالی ہوئی ہیں، لوگوں کو سحر زدہ کرنے کے لیے، لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں ڈالی ہوئی ہیں۔ تو اس طرح کی کوئی چیزیں اللہ نے اپنی کتاب کے اندر بیان نہیں کی۔ کتاب جو ہے وہ صرف اور صرف ہدایت پر مبنی ہوتی ہے، قانون، ضابطے، ہدایت، انسٹرکشن، گائیڈنس، یہ چیزیں ہوتی ہیں، انجنکشنز، اللہ کے احکام وہ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو جیسے یہ انہوں نے چیزیں بنائی ہیں نا، اللہ کی نشانیاں اور اس طرح برکتیں، رحمتیں، جیسے یہ رمضان سے متعلق، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ فرضی ہیں، انسانوں نے بنائی اور کتابوں میں داخل کر دی ہیں، اور ان کو پھر بڑا مقدس مقام دے دیا ہوا ہے، اور لوگوں کے دلوں کے اندر وہ چونکہ رچ بس گئی ہیں، دن رات ان کا پرچار ہوتا ہے، اس لیے ہم پھر انہیں بڑا مقدس سمجھتے ہیں، جبکہ ان کی حقیقت کوئی نہیں ہوتی۔ تو یہ چیز کلام کے بارے میں آ گئی۔ اب یہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام دیکھنا چاہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مشاہدہ بھی کرا دیا، اور باقی بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے وہ مثال قرآن میں بیان بھی کر دی، جیسا کہ وہ اللہ نے کہا کہ اگر یہ پہاڑ میری تجلی کو برداشت کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر تم بھی دیکھ سکو گے۔ اب اتنا بڑا پہاڑ اور بے جان وہ اللہ کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکا اور ریزہ ریزہ ہو گیا، تو موسیٰ علیہ السلام کیسے دیکھ سکتے تھے؟ اس سے یعنی موسیٰ علیہ السلام کو سمجھایا گیا کہ نہیں دیکھ سکتے تم۔ کے بعد جب یہ مشاہدہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام جو پہاڑ کے ریزہ ریزہ ہونے پر بے ہوش ہو کر گر پڑے، غش آیا اور گر پڑے، تو جب انہیں ہوش آیا تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے باقاعدہ اس کی توبہ کی کہ یہ آئندہ میں ایسا سوال نہیں کروں گا۔ تو اس کے بعد وہ ایمان لانے کی، اپنے مسلم ہونے کی بات کی۔ تو یہ اس طرح سے قرآن کو سمجھا کریں اور کوشش کریں کہ تفسیری قصے کہانیوں سے دور رہیں۔ یہ تفسیریں ہیں نا، یہ قصے کہانیاں ہیں، تو اسی لیے ہماری جو کاوش ہے وہ یہی ہے کہ آپ تک ٹریولی بالکل سچائی کے ساتھ جو کچھ قرآن میں کہا گیا ہے وہ آپ کو ایگزیکٹ وہ آپ کے سامنے رکھا جائے۔ تو ہمارے جو لیکچر ہیں وہ اسی مقصد کے لیے ہیں، یہ جو آسان اردو ترجمہ ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کو قرآن کی صحیح تفہیم آئے، بغیر کسی فرقے مسلک کے پاس جائے۔ تو جن عزیزوں نے، جن احباب نے وہ ترجمہ منگوایا ہے تو ان کا فیڈ بیک بہت اچھا آیا،
بہت مطمئن ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ آیا کہ واقعی قرآن کریم کا یہ جو پیغام ہے بڑے ہی آسان انداز میں، بغیر کسی وہ فرقہ وارانہ اختلافات کے، بغیر کسی وہ جو تفسیری کہانیوں کے، بالکل صاف واضح اس کا ترجمہ بہت ہی آسان سادے انداز میں، تو اس سے انہیں کافی اطمینان ہوا۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں، ان سے دعا کی اپیل کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں یہ مشن مکمل کرنے کی توفیق دے، اور ہم اگلی جلد جو ہے وہ بھی جلد از جلد آپ کے سامنے لائیں۔ شکریہ۔ قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔